اچھا جی، آج میرے ذہن میں ایسا ایک خیال آیا کہ یار ہمارے ہر شہر کے اندر جو ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے یا جو شہر کی پہچان ہے وہ کیوں گم ہوتی جا رہی ہیں؟ بالکل بہت سے شہروں کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک پہچان ہوتی ہے نا جی ہر شہر کی، جیسے اسے کالجوں کا شہر کہا گیا جی، کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا، روشنیاں اس کی ختم کر دی گئی، وہاں پہ خوف کے اندھیرے چھا گئے، لوگ بیچارے جو ہیں وہ بھول گئے کہ یہ کبھی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا۔ اسی طرح میں اپنے گجرانوالہ شہر کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یار یہ تو پہلوانوں کا شہر تھا، تو یہ کدھر گئی ساری پہلوانی؟ اب مجھے پرانے میرے بچپن کے جو سٹار پہلوان، ظاہرہ بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں ضرور کہ کوئی بچہ، کوئی آپ کی اولاد میں سے کوئی پہلوان، وہ آگے سے بیچارے نہ بڑے بد دل سے ہو کے اور بڑی مایوس شکل سے کہتے ہیں کہ یار بس نہیں، وہ بس کاروبار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، فیکٹری چلا رہے ہیں، اس طرح کے صورتحال بن گئی ہوئی، ختم ہو گئی ہے پہلوانی گجرانوالہ سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ختم ہوئی ہے، ہمارے سامنے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو تھوڑی بہت کوئی آخری سانسیں چل رہی ہیں اس کی فن پہلوانی کی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ مزید تباہی کی طرف جا رہی ہے، مزید اس کی سانسیں اکھڑتی جا رہی ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا نام جسے پیر پہلوان کہا گیا ہے نا جی، وہ گوگا پہلوان ہے، گوگا پہلوان گجرانوالیہ، بالکل بہت بڑا نامور آدمی ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت پہلوان میں نے اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے ان سے پہلے بہت بہت بڑے نام ہوئے ہیں، گاما پہلوان، پولو پہلوان، گونگا پہلوان، رحیم بخش پہلوان، رحیم پلوان سلطانی والا، وہ گوگا پہلوان کے استاد تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی، اور بہت بڑے پہلوان ہوئے، مگر میں نے اپنی زندگی میں جتنے پہلوان دیکھے، اور بہت سے دیکھے ہیں، بے شمار پہلوان ہم نے دیکھے ہیں اپنے شہر میں، گوگا پہلوان جیسا پہلوان ہم نے نہیں دیکھا، اپنے فن کے حوالے سے بھی، اپنی شخصیت کے حوالے سے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اب لڑکپن میں تھے تو جارا پہلوان اور گوگا پہلوان کی ہاتھ جوڑی تھی۔ یہ ہاتھ جوڑی ہوتی ہے، مقابلے سے پہلے طے ہوتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو یہ دونوں پہلوان لڑیں گے، وہ دونوں اسٹیڈیم میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر لوگ کلیپ کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ پہلوانوں کی ہاتھ جوڑی ہو گئی، اب یہ فلاں تاریخ کو لڑیں گے، وہ ایک پبلسٹی بھی ہوتی ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو میں نے وہ جارا پہلوان اور گوگا پہلوان کی ہاتھ جوڑی دیکھی، اچھا لائیو دیکھی؟ لائیو دیکھی، میں بیٹھا ہوا تھا گجرانوالہ اسٹیڈیم میں، مجھے آج تک یاد ہے وہ جارا پہلوان بھی، وہ تو ایسا پہلوان ہوا ہے کہ گوگا پہلوان خود کہتے ہیں کہ ایسا پہلوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی اسے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ جارا پہلوان ایسا ہوا ہے چونکہ جارے پہلوان نے ان کو گرا لیا اور بڑی جلدی، تو گوگا پہلوان نے یہ لفظ کہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں دیوار کے ساتھ ٹکرا کے گر گیا، کیونکہ ویٹ کا ہی بڑا فرق ہو چکا تھا، اور وہ بہت تگڑا پہلوان ہوا ہے۔ اچھا عزیزی، آپ نے ہاتھ جوڑی بھی دیکھی، پھر دنگل بھی دیکھا؟ ہاں ہاں، اچھا وہ گوگا پہلوان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے نفیس آدمی جو خود اعتراف کر رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں جارا پہلوان کی، مجھے بڑا پیار آیا۔ پھر بزرگوں سے بھی یہ سنا کہ یہ بڑا ہی منصف پہلوان ہوا ہے، جو سپورٹس مین سپرٹ ہوتی ہے نا ایک، وہ جیسی اس گوگا پہلوان میں تھی کسی میں نہیں تھی، کسی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، اب چونکہ وہ 75-76 سال کے ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ بے شمار پورا کھاڑا بھرا ہوتا تھا صفوں سے، چاروں طرف بزرگ بوڑھے بوڑھے پہلوان، پرانے لوگ بیٹھ کے نا جی گوگا پہلوان کا زور دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا صاف کلتا ہے، بڑی صاف کشتی کرتا ہے، کلنا جو ہوتا ہے نا جس، وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا صاف پہلوان ہے، یہ داؤ پیچ سے لڑتا ہے۔ کیا بات! دیکھیں نا پہلوانوں کے حوالے سے لڑائیاں جھگڑے یا اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، مگر گوگا پہلوان واحد ایک ایسا آدمی ہوا ہے پورے کیریئر میں نہ کسی سے کوئی مخالفت ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ہوئے تو کوئی جھگڑا ہے، انتہائی نفیس آدمی۔ کیا بات! اور پھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اب وہ گوگا پہلوان بیچارے تھوڑے بیمار بھی ہیں، اور بڑا ہی دکھ ہوا ان کی باتیں سن کے،
وہ کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اپنے ہی زور پہ، پیسے بھی میں نے بڑے کمائے ہیں، اللہ کے فضل سے میرے جتنے پیسے بھی نہیں کسی نے لیے اپنے جوڑوں میں، اپنے وقت میں نے سب سے زیادہ پیسے لیے ہیں کشتی کے، دنگل کے. مجھے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے یہ اعتراض ہے کہ ہمارے فن کو آگے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ لوگ اب بددل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بددل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو اس فن کی طرف لانے کے لیے ہم تو ساری زندگی سے زور لگا رہے ہیں. میرا اکھاڑا ساری زندگی سے چل رہا ہے، وہ رحیم پہلوان کا اکھاڑا جو انہوں نے پھر ساری زندگی چلایا، تو ان کی اپنی جگہ پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 کنال جگہ پہ اکھاڑا ہے، گورنمنٹ سے کہیں کہ یہاں آ کے سپورٹس کمپلیکس بنا دے دیسی کشتی کا، ہم ان کو زمین دے دیتے ہیں، وہ آگے ادھر بنا دے. انہوں نے کو کنال 1.5 کنال مسجد کو بھی دے دی ہوئی ہے، وہاں مسجد بھی بنوا دی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع کریں تاکہ جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ ہمارے شہر کا جو نام تھا پہلوانوں کا شہر اسے دھندلا نہ ہونے دیں. ہاں وہ زندہ تو رہے کم از کم نا. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی اپنے شہر کی عزت میں اضافہ کیا ہے، ان کے نام شہر کا کوئی انڈر پاس، کوئی برج یا کوئی پارک ان کے نام سے منسوب ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ واقعی مجھے اس ملک نے عزت دی ہے. ویسے عزیزی میں نے یہ سنا ہے کہ عوام میں سے اگر کوئی اس طرح کے پروجیکٹس کے حوالے سے حکومت کو آفر کرے تو حکومت تو فوراً اس طرح کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. جی ہاں کوئی زمین ڈونیٹ کرے یا کوئی پیسوں میں کوئی پارٹیسپیشن کرے تو گورنمنٹ بالکل ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ ایسا ہو جائے تو ہمارے شہر کا جو نام ہے فن پہلوانی کے حوالے سے وہ زندہ رہے اور وہ آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. جی ہاں. ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات، قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.